ساری دنیا والے کامیابی دین نے رکھا ہے. یہ دین ہماری زندگی میں کوئی دعوت اور دعا سے آتی ہے. سارے نبیاں دعوت دیتے سے دعا کرتے سے. صحابہ جن کو گھوڑوں پر سوارتے لاشوں کو مسلم پر سوارتے. اے اللہ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو کامیابی اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت کو چل جانا. یہ کامیابی. یہاں کی کامیابی کے ساتھ ناکامی ہے. یہاں کی راحت کے ساتھ پریشانی ہے. یہاں کی زندگی کے ساتھ موت ہے. یہاں کی تندرستی کے ساتھ بیماری ہے. یہاں کی مالداری کے ساتھ غریبی ہے. تو یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں ہے. کامیابی اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد جہنم سے بچ کر ہمیشہ کے لیے جنت کو چل جانا. یہ کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھو کامیابی کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو چوری کی رکھ کر کامیابی کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر رکھ کر کامیابی کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کامیابی کر دیا. لیکن اب تمہارا کی یہ گمان آ جائے گا احد کی لڑائی کے اندر 70 صحابہ کے گردن تلوار کے نیچے آ گئے. تو گردن کرتا نہیں کرتا یہ کامیابی کی دلیل ہے. اللہ سے راضی ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے. گردن کرتا نہیں کرتا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اللہ سے راضی ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے. مسئلہ روزی نہیں, مسئلہ آخرت کا. مسئلہ روزی کا نہیں, مسئلہ آخرت کا. بھوک کو برداشت کرنا آسان ہے, جہنم کی آگ کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے. بھوک کو برداشت کرنا آسان ہے, جہنم کی آگ کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از دا لائف. ساری امت نمازی بن جائے اس غم کا نام ہے زندگی. ساری نبیوں کا غم یہی تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہی تھا. ساری امت نمازی بن جائے, سارے نمازی داعی بن جائے. اس غم کا نام ہے زندگی. اس غم کا نام ہے زندگی. بڑوں کا منشا ہے پوری امت 100% دن کو چلنے والے بن جائے, اللہ کے خزان سے لینے والے بن جائے, مخلوق کو دینے والے بن جائے. اللہ کے خزان سے لینا عبادت ہے, مخلوق کو دینا خلافت ہے. اللہ کی خزان سے لینا عبادت ہے, مخلوق کو دینا خلافت ہے. بڑوں کا منشا ہے پوری امت حرکت میں آ جاوے, اندر کی صفات باہر آ جاوے. زلزلہ زمین میں نہیں ہے, طوفان ہوا میں نہیں ہے, سونامی سمندر میں نہیں ہے, بجلی بادل میں نہیں ہے, کرونا ہوا میں نہیں ہے. یہ سو اللہ کے فوج ہے. یہ سو اللہ کے فوج ہے. مولانا فرمایا کرتے تھے احد کی لڑائی کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. اگر صحابہ شہید نہیں ہوتے انہوں باہر بھی انتقال ہویا تھے, کیونکہ مقدر میں موت تھی. کیونکہ مقدر میں موت تھی. 5-6 سال کے پہلے حج کے اندر 2 شہید ہوئے, بہت سارے شہید ہوئے. اگر صحابہ شہید نہیں ہوتے انہوں باہر بھی انتقال ہویا تھا. انہوں باہر میں انتقال ہویا تھا کیونکہ مقدر میں موت تھی. کرونا سے جتنے بھی انتقال ہوئے, کرونا نہیں بھی انتقال ہویا تھے کیونکہ مقدر میں موت تھی. کیونکہ مقدر میں موت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے تو فرمانے لگے ایسا ایک زمانہ آ جائے گا یہ قوم دوسرے قوم کو دعوت دے گی مسلمانوں کو ختم کرنے کو. صحابہ عرض کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں مسلمان کی تعداد کم رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمان کی تعداد تو زیادہ رہے گی لیکن ان کے دل کے اندر 2 چیزیں آ جائیں گے. ایک دنیا کی محبت, دوسری ملک کی نفرت. ایک دنیا کی محبت, دوسری ملک کی نفرت. تو مثال کے طور پر کہنے لگے فٹ بال کے کورٹ کے اندر فٹ بال کو ادھر والے مارتے ہیں ادھر والے مارتے ہیں. مثال وہ فٹ بال سے پوچھا گیا کہ ادھر والے مارتے ہیں ادھر والے بھی مارتے ہیں. بولے تو فٹ بال کہنے لگا بھائی اندر سے خالی ہو, اگر سے اندر سے بھر کو ہوتا مارنے والے کے تاریاں ٹوٹ جاتے, مارنے والے کے تاریاں ٹوٹ جاتے. اس طرح ساری دنیا میں مسلمان سے گئی کھیل رہا ہے تو مسلمان کے اندر ایمان عمل کی کمی ہے. مسلمان کے اندر ایمان عمل کی کمی ہے. اگر مسلمان کا ایمان عمل مضبوط ہوتا کھیلنے والے کے تاریاں ٹوٹ جاتے, کھیلنے والے کے تاریاں ٹوٹ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ دین پھیلنے کے لیے دین پھیلنے کے لیے ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ دین پھیلنے کے لیے ذریعہ بنے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میری بات کو سنے امانت اس کی حفاظت کرے امانت تو دوسروں کو پہنچے وہ خوش و خرم رہیں گے. امت خسارے سے نکلنے کا راستہ دعوت کا راستہ. امت خسارے سے نکلنے کا راستہ دعوت کا راستہ. امت کا آخری اصلاح کا راستہ دعوت کا راستہ. امت دعوت کو چھوڑ کو مسئلے کو حل کرانا چاہتے ہیں بغیر پانی کے زراعت کرے جیسا. بغیر پانی کے زراعت کرے جیسا. اللہ کے راستے میں کتنے قدم پڑتے ہیں اتنے دل کے اندھیرے کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں کتنے قدم پڑتے ہیں اتنے دل کے اندھیرے کرتے ہیں. ہر شخص وقت نکال کر آخرت کی فکر میں آ رہا ہے. روزانہ اس کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے. روزانہ اس کی نماز کا اضافہ ہو رہا ہے. تو اس محنت کا نام ہے دعوت و تبلیغ. اس محنت کا نام ہے دعوت اور تبلیغ. دنیا کے اندر دکان والا پہلے چیزوں کو دیتا ہے بعد میں پیسے لیتا ہے. دنیا کے اندر دکان والا پہلے چیزوں کو دیتا ہے بعد میں پیسے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے لیں گے بعد میں دیں گے. اللہ تعالیٰ پہلے لیں گے بعد میں دیں گے. پہلے قربانی بعد میں مدد. پہلے قربانی بعد میں مدد. ایمان سے عمل سے صبر سے احتیاط سے اللہ کی مدد آتی ہے. بڑی مدد دین کی محنت سے آتی ہے. ایمان سے عمل سے صبر سے احتیاط سے اللہ کی مدد آتی ہے. بڑی مدد دین کی محنت سے آتی ہے. اسلام کی دعوت غیروں کے لیے ہے. ایمان کی دعوت مسلمانوں کے لیے. اسلام کی دعوت غیروں کے لیے. ایمان کی دعوت مسلمانوں کے لیے. صحابہ بلاتے تھے آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے کر جاؤ. تھوڑی دیر ایمان لے کر جاؤ. غیروں کا اسباب بعض مرتبہ دولت بینک بیلنس ہے. ایمان والے کا اسباب ایمان والے کے کیپٹن ایمان اور اعمال ہے. غیروں کو اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے دنیا دے رہا ہے. مسلمانوں کو اللہ کے حکم پورا کرنے سے دنیا ملے گی. مسلمانوں کو اللہ کے حکم پورا کرنے سے دنیا ملے گی. قدرت وعدوں کے ساتھ وعدے حکموں کے ساتھ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں وعدے بھی نہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں وعدے بھی نہیں. تو سارے نبیوں کو دین کی محنت کے بنیاد کے اوپر اللہ کی مدد ہے. سارے نبیوں کو دین کی محنت کے بنیاد کے اوپر اللہ کی مدد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نمرود پہ آگ میں ڈالا. اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشمن قتل کرنے کی ارادہ کرے. اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھا لے. اصحاب کہف دعوت دینے والے جماعت تھی. دشمنوں کو قتل کرنے کی ارادہ کرے. وہ گارے میں چھپ گئے. اللہ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ 309 سال کو نیند میں سویا. تو یوسف علیہ السلام کو 10 سال جیل میں ڈال دیے. وہ جیل کے اندر بھی دعوت کام کر رہے تھے. وہ دعوت کام کرنا ذریعہ بنا جیل سے نکلنے کا. وہ دعوت کام کرنا ذریعہ بنا جیل سے نکلنے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے موقع پر اللہ کی مدد آئی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو دشمنوں کو خبر لینے بھیج ہیں. تو وہ خبر لے تو آنے لگے تو 20 ہاتھ میں امام بن کر کہنے لگے آپ سے آقا سے کہہ دینا اللہ تعالیٰ دشمن کا انتظام کر چکا ہے. تو ایک کارگزار یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنانا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب وہ چھٹ کر نہیں آئیں گے. ہمیں نکل کر جانا ہے. ہمیں نکل کر جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں 150 جماعت نکالے. 10 سال میں 150 جماعت نکالے. صحابہ فرماتے تھے ہمیں اگر سے 1000 سال بھی دنیا کے اوپر محنت کرتے تھا کما نہیں سکتے. 25 سال دین کی محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسے وہ کسان کے خزانوں کو پیروں پر اٹھا دیا. کیسے وہ خزانوں کو پیروں پر اٹھا دیا. تو یہ کام ذمہ داری کا ہے. یہ کام ذمہ داری کا ہے. تو دلی کی جماعت آسٹریلیا گئی. دلی کی جماعت آسٹریلیا گئی. یہ کہتا ہے نو مسلم دور سے آپ کو ملا اور کہنے لگا تمہیں ایسے ہی دکھتے ہیں جیسے زمین کے اندر خزانہ ہوتا ہے. خزانہ کو جن صاحب کے شکل میں بیٹھا ہوا ہوتا. نہ وہ جن نہ وہ خزانے سے نفع اٹھاتا نہ دوسروں کو اٹھانے دیتا. اس طرح تمہیں دین میں رہتے ہوئے نہ تمہیں دین سے نہ نفع اٹھاتی نہ دوسروں کو اٹھانے دیتی.
ذمہ داری. تو ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے ہاں ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہماری ذمہ داری کیا؟ دعوت کے کام میں لگنا, دوسروں کو لگانا. دعوت کے کام میں لگنا, دوسروں کو لگانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامنے دریائے نیل آگی. سامنے دریائے نیل, پیچھے فرعون کی فوج. اللہ تعالیٰ دیا ذمہ داری آسا مانے کو, پانی کو آسا مانے کو. اللہ تعالیٰ کیسا مدد کریں گے وہ آگے نہیں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کیسا مدد کریں گے وہ آگے نہیں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ جو وصولی ہمارے سے چاہتا ہے وہ وصولی بعد اللہ کی مدد آئے گی. جو وصولی اللہ تعالیٰ ہمارے سے چاہتا ہے وہ وصولی کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. ہمارے حالت نہیں بدلنا, اللہ کی مدد نہیں آنا, اس کا وجہ ہے ہمارے دل کی اندر کی چاہت تمنا یہ اللہ کی نافرمانیاں ہے. ہمارے حالت نہیں بدلنا, اللہ کی مدد نہیں آنا, اس کا وجہ یہ ہے ہمارے دل کے اندر کی چاہت تمنا یہ اللہ کی نافرمانیاں ہے. یہ اللہ کے نافرمانیاں ہے. اللہ کی مدد حق ہے, اللہ کی مدد حق ہے, وہ غیب میں ہے, وقت کو ظاہر ہوگی, وہ وقت کو ظاہر ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ میں ڈال دیے. یہ پرندہ اپنے چونچ سے پانی لا کر ڈالنے لگا. پوچھنے والے پوچھے یہ بہنوں سے چھلکی ہوئی آگ تیرے چونچ کے خطرے کے وجہ سے کیا ہوگا؟ تو پرندہ کہنے لگا آخر میں اللہ مجھے پوچھا تو میرے نبی آگ میں چل رہا تھا, تو کیا کر رہی تھی؟ تو اس وقت کی ذمہ داری وہ سمجھے, وہ اس کی ذمہ داری پورا کرنے لگی. تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیے کعبۃ بنانے کو. تب کعبۃ بنانے کے بعد اللہ حکم دیے سارے عالم کے اندر اعلان کرو. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سارے عالم کے اندر اعلان میرا ہے, آواز کیسا پہنچے گی؟ اللہ فرمانے لگا اعلان کرنا تمہاری ذمہ داری, اعلان پھیلانا میری ذمہ داری. یہ کام ہماری ذمہ داری کا ہے, یہ کام ہمارے ذمہ داری کا ہے. تو حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وسط کہنے لگے جو بھی میرے پیچھے صبح کی نماز پڑھے گا یہ جنت کو جائے گا, اس بات کو دوسروں کو ظاہر کرے گا وہ جہنم کو جائے گا. ہے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نہ رات نہ نیند آئی نہ چین آئی, کبھی ادھر پڑھتے کبھی ادھر پڑھتے, آنکھوں کو ایک تک کر لیے, پوری رات کسکے کو دعوت دے دی. وہاں پر صبح کو نماز کو 20-25 لوگ آیا کرتے تھے. اس وقت 5000 مجمع آ گیا, اس وقت 5000 مجمع آ گیا. ان کے وسط نماز پڑھا کر پوچھ رہے کہ شاگردوں سے کون کیے کام؟ میں تو کہا تھا جو بھی میرے پیچھے صبح کی نماز پڑھے گا جنت کو جائے گا, اس بات کو دوسروں کو ظاہر کرے گا جہنم کو جائے گا. کون کیے کام؟ تو ہے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ اٹھے, حضرت میں نے کیا. کیوں کیا؟ تو یہ پورے جنت چل جائے, میں ایک جنت سے جانے سے کیا ہوگا؟ یہ تو پورے جنت کو چل جائے, میں ایک جہنم سے جانے سے کیا ہوگا؟ ان کے وسط گلے ملے اور کہنے لگے کس کی دل کے اندر امت کی کم فکر ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا, اس کے لیے میں تمہارے لیے امتحان رکھا, یہ فکر لے کر تم ہندوستان چل جاؤ. ہے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تب ڈھاکہ سے اجمیر تک آنا تھا, 90 لاکھ گہرے اسلام میں داخل ہو گئے, 90 لاکھ گہرا اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے بیت المقدس مسجد کو بنوایا کرتے تھے, جناتوں سے بیت المقدس مسجد کو بنوایا کرتے تھے. درمیان میں ان گھروں کو قبضہ ہونے کا وقت آ گیا, برکت موت ہے. اب وہ پوچھ رہے کہ تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے, اللہ کے بعد چلنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اگر سے میں چلی جاؤں گا جنات بھی چل جائیں گے, یہ بیت المقدس مسجد کا کام پھیل جائے گا. تو برکت موت برائی دیے تمہیں آسا لے کر کھڑے ہو جاؤ, میں تمہارا روح لے کر نکل جاؤں. انہیں آسا لے کر کھڑے ہو گئے, برکت موت روح لے کر نکل گئے. جنات سمجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں سمجھ کر پورا بیت المقدس کا کام کر دیے. وہ آنسو کو دیوک لگا, آنسے نیچے گرا, حضرت سلیمان علیہ السلام آج بھی نیچے گری. بڑوں کا کہنے کا مطلب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس مسجد کے بنوانے کی فکر کرے, اللہ تعالیٰ ان کی لاش کی رکھو, ان کی فکر کو پورا کروایا, ان کی لاش کی رکھ کر ان کی فکر کو پورا کروایا. تو ایک فائشہ عورت ادنا سا پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ
अल्लाह ताला उसको हिदायत से नवाजा। अब अशरफुल मखलूकात इंसान की आखिरत की भलाई की फिक्र करना ये कितना बड़ा इकराम की बात है, ये कितना बड़ा इकराम की बात है। तो सारे नबियां कसम खुशी के हालत में आते से, कसम खुशी बोले तो पूरा माहौल खिलाफ, पूरा माहौल खिलाफ। लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम माहौल से मुतासिर नहीं होते से, माहौल से मुतासिर नहीं होते थे। इंसान भाई के मुतासिर हो रहा था, इंसान भाई के मुतासिर हो रहा था। तो हमारा माहौल मस्जिद जमात हो, क्योंकि मस्जिद जमात के साथ अच्छा बना जाते हैं, मस्जिद के जमात के साथ अच्छा बना जाते हैं। सबकी दोस्ती अच्छी नहीं, सबकी दोस्ती अच्छी नहीं, पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं। हमारा दोस्त है, बिगड़ा हुआ है, उसकी सोबत को छोड़ देना, उसकी सोबत को छोड़ देना। तो जब मस्जिद की तालीम को मीठी रोटी किधर से खाओ, मीठी रहेगी, मीठी रोटी। मस्जिद की तालीम के घर के बच्चे तज़किरे पढ़ाती, घर पे बातें तज़किरे पढ़ाती। पूरे नबियां घर के बच्चे तज़किरे पढ़ाते थे, पूरे नबियां घर के बातें तज़किरे पढ़ाते थे। तो मर्दों से ज्यादा औरतें, औरतों से ज्यादा बच्चे घर के अंदर तालीम करना सख्त जरूरत है। कोई सुने नहीं सुने, पढ़ को दीवार को सुनाना है, कोई बैठे नहीं बैठे, पढ़ को दीवार को सुनाना है। टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह ने बचपन को शेर पढ़ को मार दिए, तो उनके अपने उनके शौहर जी पूछने लगे, हमारा बच्चा शेर पढ़ कर मार दिया है, इसके अंदर मेरा भी कुछ हिस्सा है। तो ये शौहर कहने लगे, बहादुर का बेटा बहादुर होता है, इसके अंदर तेरा क्या हिस्सा है? उनके अम्मी ने कहने लगे, मेरा भी कुछ हिस्सा है, क्योंकि मैं बच्चे को दूध पिलाती थी, बच्चों के साथ दूध पिलाती थी, बच्चों के साथ दूध पिलाती, वो असरात उसके ऊपर है। तो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाना है, अलीगढ़ का पे तरतीब पे जाकर जो दिन हमारे अंदर आना चाहते हैं वो दावत देना है, जो दिन हमारे से निकालना चाहते हैं वो निकालना है, लोगों को दावत देकर निकालना है। अब हमारे दो गश्त हैं, साइकिल के दो चाक हैं, वैसे दो किस्मों का हमारा गश्त है। गश्त के लिए तो अपनी जाता है, अल्लाह और फरिश्तों कहते हैं, सबसे मैं इसके नस्ल को माफ कर देता हूँ, मैं इसकी नस्ल को मफरत कर देता हूँ। अब 3 दिन वक्त तय करके हमें निकलना है, वक्त टाल कर हमें 40 मिनट निकलेंगे। जो कैफियत इमाम बनने वाला था, जो अल्लाह की मदद आने वाला था, वो 40 मिनट नहीं आएंगे। वक्त तय करके हमें हफ्ता तय करके 3 दिन निकलना है। तो ये काम करते रहेंगे, हमें दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। आखिरत में हमारा बनी इसराइल में एक मटर हो गया, बनी इसराइल में एक मटर हो गया। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चार्ज करें, ऐसा मटर हो गया है, तुम्हें अल्लाह से बात करने वाले हैं क्या, जब खुद को मालूम कर लो। अल्लाह से ने पूछा तो अल्लाह बोला है कैसी सुबह करोगे, ये कैसी सुबह करना ले है तो जाता, ये लोग क्या करे कैसी रहना के कहीं को पूछे। अल्लाह से जवाब आया, वो कहा भी मेहनत ही करे रहना नहीं होगा। अब तो टाकरा ही हजारों वर्ष पहले क्या थे, पूरी में मेहनत करने गए, मुश्किल से पकड़े, और पकड़े सुबह करता रहे जाता, भी मुझे कौन सी कलर होना है हो। अल्लाह से जवाब है पीली कलर होना हो, पीली कलर कहीं मिलती है। आसानी को तकलीफ बना लिया, आसानी को तकलीफ बना लिया। इस तरह हमारे बड़े बोलते हैं, ये काम को मजबूत के साथ हम पकड़ेंगे, हमारी दुनिया आखिरत भी आसान हो जाएगी। अगर से काम को छोड़ देंगे, उन्हें जैसा आसानी को तकलीफ बना लिया, वैसा हमारी दुनिया आखिरत में तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह ताला को सब कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।